الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر پرحکمت کام۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے شب برات میں حضور کریم علیہ السلام کا جو معمول مبارک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کیا دعا مانگتے تھے، کن کلمات سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع فرماتے، اور امت کے لیے یہی کیا تعلیم ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں تشریف آوری ہوئی، آپ نے بستر بچھایا، لیکن آپ رات کو نکل گئے جنت البقیع کی طرف۔ وہاں امت کے لیے، مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے دعائے مغفرت فرمانے لگے، شہداء کے لیے دعائے مغفرت فرمانے لگے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں، تو پیچھے دوڑی دوڑی آئیں تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں دست پاک بلند کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ واپس آ گئیں آپ کو دیکھ کر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آگے، تو آپ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ تو نے کہا، جی مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں، تو میں آپ کے پیچھے گئی، دیکھا کہ جنت البقیع میں آپ مغفرت کی طلبگار ہیں، مغفرت امت کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیے ہوئے ہیں، تو میں جلدی جلدی دوڑ کر واپس آ گئی، تو اس وجہ سے سانس پھولا ہوا ہے۔ پھر آپ نے طویل سجدہ کیا، تو حضرت عائشہ سمجھنی کہ اتنے طویل سجدے میں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں۔ تو پاؤں مبارک کو انہوں نے ٹچ کیا، تو آپ نے پاؤں مبارک ہلایا تو خوش ہوئے۔ تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جو طویل سجدہ کیا جب، تو اس میں جو دعا کی، اور پھر فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب پاؤں مبارک کو ہاتھ لگایا تو آپ نے اسے لایا اور مجھے بڑی فورت ہوئی۔ پھر میں نے آپ کو سجدہ میں دعا کرتے ہوئے سنا، وہ دعائیہ کلمات یوں ہیں: اعوذ بعفوک من عفابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصر ثناء علیک انت کما انلیت علی نفسک کما ان نسیت علی نفسک۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر صبح ہوئی تو میں نے ان دعائیہ کلمات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اے عائشہ آپ نے وہ کلمات سیکھ لی ہیں؟ تو عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے وہ کلمات سیکھ لی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ آپ خود بھی سیکھ لیں، اوروں کو بھی سکھا دیں، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، تو مجھے انہوں نے یہ کلمات سکھائے ہیں۔ عرض کیا کہ میں ان کلمات کو سجدہ میں پڑھوں۔ آپ نے اپنے رب کریم کے حضور اظہار بندگی بجا لاتے ہوئے کی۔ دراصل یہ تعلیم ہے امت کے لیے، آپ تو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ہر قسم کے جرم و عصیان سے آپ پاک
اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عطار بن یسار سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں ماہ شعبان یعنی شب برات کے وسط کی رات میں یعنی 15ویں ایک سال کے اعمال بندوں کے پروردگار جل جلالہ کی درگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ سفر کی حالت میں مریں یا بعد نکاح کرنے کے فوت ہو جائیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس رات میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور جھکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد امت کے لیے مومنین مومنات کے لیے دعا کریں۔ ایک بات کی ذہن میں رکھیں کہ یہ عبادت جو ہے شب برات کی، یہ ساری نفلی عبادت ہے، نفل ہے، فرض نہیں ہے کہ اگر کسی نے نہ کی تو گناہ ہوگا، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا اجر انتہائی اجر ہے۔ لوگ پھر پوچھتے ہیں بھی اس میں ہم کیا مانگیں؟ بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم اپنی حاجات اس حاجت روا کی بارگاہ میں پیش کرو، نوافل پڑھو، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ تو یہ ایک تو دعائیہ کلمات ہیں۔ پھر کوئی شخص اگر اس کی کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاجت ہے، دعائے حاجت کے 2 نفل پڑھے، بے شمار انسان کی حاجات ہیں نا، 2 نفل پڑھے، 2 نفل جب پڑھ لے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرے، حمد بیان کرے، اس کے ساتھ پھر دعا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ دعائیہ کلمات کچھ یوں ہیں: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الکریم۔ یہ معافی چاہتا ہوں، یہ جو لیڈی ہے بیچاری اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ گھر میں جو کام کرتی ہے اس کو بھی میں کر جو رہا ہوں تو نہ آئے ادھر، عورتوں کو چاہیے احتیاط کریں، گھر والوں کو تو پتہ ہے چونکہ یہ باہر کی ہے اس کو نہیں پتہ۔ میری توجہ بھی جو ہے نا ادھر دعا کی طرف تھی، دروازے کی طرف لگ گئی۔ بہرحال 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد حمد و ثنا کرے، درود شریف کثرت سے پڑھے، پھر یہ دعائیہ کلمات ہیں، میں آہستہ پڑھتا ہوں، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ حاجت کوئی بھی ہو، اللہ سے چاہے حاجت ہے، چاہے مخلوق سے حاجت ہے، چاہے خالق سے حاجت ہے، چاہے مخلوق سے حاجت ہے، دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے، دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے۔ یعنی کوئی بھی حاجت ہے انسان کی، دیکھیں اللہ سے بھی حاجات ہوتی ہیں، اور ہیں تو ساری اللہ سے ہی حاجات ہیں، لیکن مخلوق سے بھی کام ہوتے ہیں۔ اس میں دعائیہ کلمات یوں ہیں کہ 2 نفل، حمد و ثنا، درود شریف کثرت، پھر دعا اس طرح سے کرے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ تو یہ کلمات سے دعا مانگی، یہ حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی۔ تو عزیزان گرامی قدر اس طرح کوشش کرے جتنا ہو سکے، جتنی آسانی ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان تھکا ہوا دل بھی نہیں کر رہا، مزہ عبادت اسی کا ہے اور اجر بھی اسی کا ہے جو دل سے کی جائے، کہ کچھ عہد و پیمان کریں اپنے ساتھ، کچھ اللہ کے ساتھ کریں، دعا کریں، اس میں پھر نوافل ہیں، قرآن ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یہ بڑی اس کی فضیلت ہے۔ ویسے بھی انسان کو زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھنی چاہیے، سال میں 1 دفعہ پڑھ لے، چلو آج ہی پڑھ لیں، ہفتے میں 1، مہینے میں 1، پھر روز بھی لوگ پڑھتے ہیں،
اللہ کا ان پہ خصوصی فضل ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کریں، مخلوق کی خدمت کرنے کا عہد کریں، کیونکہ مخلوق کی جو خدمت ہے وہی اصل عبادت کی جڑ ہے۔ اصل عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ پھر تہجد پڑھیں، اس میں تہجد کی دعا ہے، وہ آپ تلاش کر سکتے ہیں، میں سنا دوں گا، یاد تو نہیں ہوگی، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اللہم لک الحمد وانت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت مالک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق وعدک حق بقاؤک حق وقولک حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک انبت وبک خاصمت وعلیک حاکمت انت ربنا وعلیک المصیر فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔ یہ آپ تہجد میں دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ ساتھ تہجد بھی آ جائے گی تو آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ میں نے تیزی سے پڑھی ہے، نیٹ سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ جو کوئی شخص اگر کہے تو میرے پاس یہ واٹس ایپ پہ پڑھی ہوئی ہے، میں اس کو سینڈ کر سکتا ہوں، پرسنلی کر دوں گا۔ جو بھی کوئی شخص اس کو مانگنا چاہے، میں صاف لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو الگ الگ کر کے معنی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے، کرم فرمائے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، پکی سچی توبہ کریں۔ پھر دن کو سحری کریں، اس کے لیے روزہ رکھ لینا، جیسے ہی دن کا آغاز ہوگا اس سے پہلے آپ روزہ رکھ لینا، سحری سے پہلے روزہ ہے، سحری میں روزہ ہے، فجر سے پہلے روزہ ہے تو افضل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ فرض ہے، فرض نہیں ہے بھائی، یہ نوافل ہے۔ تو فرض ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی تھوڑا سا سن لیں، ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، یہ بھی سن لیں کہ جو فرائض ہوتے ہیں، جیسے نماز فرض ہے 2 رکعت صبح والے، 4 جو ہے ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، یہ فرض نماز ہے۔ اس سے پوچھ ہوگی اگر نہیں کو پڑے گا تو پھر سنتے ہیں ساتھ، تو سنتے جو ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کرتے ہیں، آپ سے محبت ہوتی ہے، آپ بھی محبت کرتے ہیں۔ اور جو نوافل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا کرنے کے لیے، اس سے ولایت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا انسان ولی بنتا ہے۔ جو چونکہ شب برات کو جاگنا اور صبح کو روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس عبادت میں جو ہے نفلی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک بات سن لیجیے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، مستجاب الدعوات بن جائے، تو وہ چاہیے اسے کہ وہ حلال رزق کھائے، حلال رزق تلاش کرے، حلال رزق کمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جنگل میں پھر رہا ہے، میلا کچیلا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ تو اللہ پھر بھی اس کو پہ مہربان ہے کہ اس کو رزق تو دیے جا رہا ہے نا، کہ اس کے جو تن پہ ہے وہ کپڑا حرام کا ہے، پیٹ میں جو اس کے کھانا ہے غذا وہ بھی حرام ہے، اس کا کوئی کام حلال کا نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو رزق حلال کماتا ہے اور کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ کافی وقت ہوا، باتیں تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ بس اتنا ہی ہے کہ رات کو جاگیں، میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور صبح کو روزہ رکھیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے، میرے لیے آپ دعا فرما دیا کریں کہ عمر اب کافی گزر چکی ہے، بس اب دم واپسی نہ جانے کس وقت آ جائے، ویسے تو کسی کا بھی نہیں پتہ، لیکن عمر کے حساب سے جو ہے وہ کافی زیادہ ایج ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔